نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. حاضرین جمعہ، شریعت اسلامیہ میں دین کا علم سیکھنے اور دین کا علم حاصل کرنے کی بڑی تاکید کرتی ہے۔ پچھلے جمعہ کے خطبے میں علم کی اہمیت اور علم کا کیا مقام ہے، علم کی کیا فضیلت ہے، اس موضوع کی وضاحت کی گئی تھی۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ دین کا علم حاصل کرنے میں صحابہ اکرام کا طریقہ کار کیا تھا، صحابہ اکرام علم کیسے حاصل کرتے تھے۔ چند نمونے آج کے اس جمعے کے خطبے میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو دین کا علم سیکھنے سکھانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صحابہ اکرام یہ اچھی طرح جانتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اچھی طرح سکھایا اور بتایا تھا کہ دین کا علم سیکھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ نہیں سیکھے گا، واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ اسی لیے صحابہ اکرام دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے، وہ دن کو دن نہیں سمجھتے تھے، وہ موسم کی گرمی، سردی اور سختی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بالکل بےتاب رہا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کا دور وہ دور تھا جو علم کی ترقی کا دور تھا، علم دین حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا جذبہ ان صحابہ اکرام کے درمیان موجود تھا۔ بعض صحابہ اکرام ایسے تھے جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہتے تھے، کب آپ کا کوئی حکم ہو، کب آپ کی کوئی حدیث ہو، آپ کی کوئی تعلیم ہو، اور جھٹ سے اس کو لکھ لے، اس کو سمجھ لے اور اس کو سیکھ لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور 4 سال، تقریباً 4 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی اور آپ سے دین کا علم حاصل کیا۔ 4 سال مختصر مدت میں صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا علم حاصل کیا۔ علم دین حاصل کرنے کے سوا ان کا کوئی دوسرا مشغلہ نہیں تھا، کوئی دوسرا کام نہیں تھا، صرف یہ دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ ہے۔
حدیث کی روایت کرنے والوں میں صحابہ اکرام کی جو سب سے زیادہ تعداد بنتی ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، سفر میں، حضر میں، گھر میں، مدینہ کے باہر ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے اور دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ بالاتفاق سب سے افضل نبی کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت اگر کوئی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے اگر گفتگو کریں، تمام اجلۂ صحابہ میں، تمام صحابہ اکرام میں سب سے گہرا علم، سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور آپ سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بالکل لگے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے مرض الموت سے پہلے، نماز پڑھانے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر سی بات ہے امامت کے لیے، لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے جو علم میں اور قرآن کے علم میں اور یاد کرنے میں اس کو اولیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو منتخب فرمایا، حج کے لیے امیر مقرر کیا۔ سن 9 ہجری میں، سن 8 ہجری مکہ فتح ہوا اور سن 9 ہجری میں پہلا سال تھا جس میں مسلمانوں نے حج ادا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نہیں گئے تھے اس سال، یہ مسلمانوں کے لیے پہلا سال تھا کہ جو وہ کھل کر کے حج کریں، اور پہلے سال میں مسلمانوں نے حج کیا اور حج کے امیر، ذمہ دار اور حج کی ذمہ داری کو نبھانے والے، خطبہ دینے والے، حج کے ایام میں نماز پڑھانے والے جس شخصیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو صحابہ اکرام میں سب سے گہرا، سب سے وسیع اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو علم کیسے آیا؟ علم سیکھنے سے آتا ہے، حاصل کرنے سے آتا ہے، محنت کرنے سے آتا ہے۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے باری لگاتے تھے، گھر کا کام بھی سنبھالنا ہے، کاروبار دیکھنا ہے، کمانا بھی ہے کہ جس سے بال بچوں کا خرچ بھی چل سکے، گھر کا چولہا بھی جل سکے۔ تو وہ ایک دن بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اور ایک دن دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ مشہور صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب العلم کی مشہور روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پڑوسی بھائی بنی امیہ بن زید کا جو قبیلہ تھا، میرے پڑوسی ساتھی تھے، میں نے ان سے کہا کہ ایک دن میں کاروبار کروں گا، تم جا کر کے دین کا علم حاصل کرنا، شام کو جب تم دین کا علم حاصل کر کے آؤ گے تو میں تم سے آ کر کے وہ ساری باتیں سیکھ لوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے، کیا تعلیم دی ہے۔ دوسرے دن تم کاروبار کے لیے جاؤ، اپنے پڑوسی سے کہتے، اپنے ساتھی سے کہتے ہیں، دوسرے دن تم جاؤ کاروبار کرو، پیسہ کماؤ، میں جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کروں گا۔ باری لگائے تھے، ایک دن کمانا ہے، ایک دن مال حاصل کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، دوسرے دن بزنس نہیں کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی نمونے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پڑوسی بھائی یہ دونوں مہینے میں 15 دن بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اور 15 دن دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ یہ قربانی ہے صحابہ کرام۔ اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آتے ہیں۔ دین کے اجالے میں نبی کیا کرتے ہیں، نبی کیسے گزارتے ہیں، وہ تو سب دکھتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، 10 سال کے اندر ہی تھے۔ ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ کیسی عبادت کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو سکھاتے وہ ہم سیکھ لیتے ہیں، لیکن رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے، آپ رات میں کرتے کیا ہیں، رات کی عبادت آپ کی کیا ہے، رات میں آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں، اس چیز کو سیکھنے کے لیے اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور اپنی خالہ کے یہاں گئے جو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔
ان کی خالہ بھی ہیں اور امہات المومنین میں سے بھی ہیں۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہیں پہ رات گزارا، سوئے، لیکن سوئے تو حقیقت میں نہیں سوئے، بس آنکھ بند کر لی، رات بھر جاگتے رہے۔ بظاہر دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ سو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے نہیں تھے، جاگ رہے تھے، بس ان کی آنکھ بند تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کیا۔ فوراً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کے لیے گئے تھے کہ آپ کی رات کی عبادت کو سیکھ سکیں، دن کی عبادت کو ہم نے تو دیکھ لیا ہے، دن میں آپ کیا سکھاتے ہیں ہم نے سیکھ لیا ہے، لیکن رات میں آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، کیسی عبادت کرتے ہیں، کتنی رکعت پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، قرآن کی کون سورت کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کے قیام کا انداز کیا ہے۔ رات کی عبادت کو سیکھنے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور سوئے نہیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے، وضو بنائے اور قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن عباس بستر چھوڑے اور گئے، انہوں نے وضو کیا اور آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کہاں کھڑے ہو گئے؟ بائیں طرف کھڑے ہو گئے، وہاں نہیں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو پکڑ کر کے دائیں طرف لائے۔ یہ صحابہ اکرام کا جذبہ ہے، یہ صحابہ اکرام کے نمونے ہیں کہ صحابہ اکرام دین کا علم کیسے حاصل کرتے تھے۔ اتنی طرف ہے کہ دن میں تو سیکھ لیا ہے، رات کی بھی عبادت کو جاننے کے لیے وہ جا رہے ہیں اپنی خالہ کے گھر، اور جا کر کے سوتے نہیں ہیں، بس آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ اکرام ایسے بھی ملیں گے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے شرم و حیا رکاوٹ نہیں بناتے تھے۔ بہت ساری ایسی باتیں کہ آدمی نہیں پوچھ پاتا ہے، نہیں سیکھ پاتا ہے، میں کیسے پوچھوں، میں کیسے سیکھوں، ارے پوچھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، عالم صاحب کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ بہت ساری چیزوں کو جاننے کے لیے آدمی شرما جاتا ہے۔ صحابہ اکرام شرماتے بھی تھے اور شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے شرم کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ اگر کوئی شخص یا کوئی خاتون دین کا علم نہیں سیکھتی ہے، دین کے مسائل کو نہیں جانتی ہے، یا کوئی آدمی نہیں جانتا ہے، نہیں سیکھتا ہے، کیوں نہیں سیکھتا ہے، کیسے پوچھوں، شرم آ رہی ہے، عالم صاحب کیا کہیں گے۔ شرم و حیا کی وجہ سے اگر وہ دین کا علم چھوڑ رہا ہے، گناہ گار ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر جو عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں، حیض ہے، نفاس ہے، اور جو غسل کے مسائل ہیں، نجاست اور جنابت کے مسائل ہیں، نوجوانوں کے مسائل ہیں، یا کسی اور شخص کے مسائل ہیں، وہ آدمی شرم و حیا کی وجہ سے نہیں سیکھتا ہے، گنہگار ہوگا۔ کیونکہ طہارت یہ ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور جب تک آدمی پاک نہیں ہوگا اس کی نماز اور اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر آدمی پاک نہ ہو، ناپاک ہو، اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ عورت ناپاک ہو، وہ نماز پڑھے تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو ہماری عبادات کے لیے، روزے کے لیے طہارت شرط ہے، طواف کے لیے طہارت شرط ہے، اور اسی طریقے سے نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ بغیر طہارت کے ہماری نیکی قبول نہیں ہوگی۔ جو جن نیکیوں کا یہاں تذکر نام لیا گیا، جیسے نماز ہے، طواف ہے، روزہ ہے، بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوگا۔ تو طہارت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں سیکھتا ہے، کیوں نہیں سیکھتا ہے؟ شرم آ رہی ہے، شرم و حیا رکاوٹ بن رہی ہے، تو یہ آدمی گنہگار ہوگا۔ صحابہ اکرام شرماتے بھی تھے، شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے، لیکن دین کا علم چھوڑتے نہیں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک بیماری تھی، مزی کی شکایت تھی۔ مزی ایک پانی ہے، بیماری ہے، جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے منی کا خروج ہوتا ہے تو مزی بھی نکلتی ہے، تو منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جب بھی مزی کا خروج ہوتا تھا، جبکہ اس میں غسل نہیں ہے، یہ نہا لیتے تھے، لیکن کتنا نہائیں گے، کب تک نہائیں گے؟ تو ان کا معمول یہ تھا کہ وہ نہا لیتے تھے شک و شبہ سے بچتے ہوئے، لیکن پریشان تھے۔ اب کیسے پوچھیں؟ ان نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کی زوجیت میں ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجیت میں ہے، ان کے سامنے مسئلہ ہے، یہ ڈائریکٹ پوچھ نہیں سکتے، شرم ہے، حیا ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے۔
انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، کہا جاؤ میرا ایک مسئلہ ہے، نام مت بتانا، بس یہ کہنا کہ ایک آدمی کا یہ مسئلہ ہے، اگر کسی کو مزی کی شکایت ہو تو کیا اس میں وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ ایک کامن سوال کیا، عام سوال کرنا، نام مت بتانا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا ایسا، نام مت بتانا۔ وکیل بنایا کن کو؟ اپنے ساتھی مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ گئے وہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں غسل نہیں کرنا ہے، بس جہاں لگی ہو اس کو پانی سے اچھی طرح دھل لو اور وضو بنا لو، چونکہ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا بھی کیا اور دین کا مسئلہ سیکھا بھی، شرم و حیا کی تو چھوڑا نہیں۔ ارے یہ کیا، خواتین بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتی تھی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابیہ ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے آپ غور کیجئے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، اور ان کو ایک کافر شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کون بھیجنے والے؟ بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تم تو اچھے آدمی ہو، تمہارا رشتہ تو کاٹنے کے لائق نہیں ہے، لیکن میں تمہارا رشتہ کاٹتی ہوں اس وجہ سے کہ ہماری آپ سے شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ میں مسلمان ہوں اور تم نان مسلم ہو۔ ہاں اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں شادی کر لوں گی، اور تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ جیسے شادی ہوتی ہے تو جو دلہا ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے جو شادی کرتا ہے، وہ اپنی منکوحہ کو یا اپنی بیوی کو مہر میں کچھ مال دیتا ہے، چاہے سونے کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل میں ہو، کچھ مال دیتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہے کہ میں تم سے مہر کا، مال کا مطالبہ نہیں کروں گی، تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر کا کام ہو جائے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر شادی ہو گئی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں۔ یہ تمہید باندھ رہی، سوال کرنا ہے، سوال ایسا ہے جس کا تعلق شرم و حیا سے ہے، لیکن پوچھنا ہے، سیکھنا ہے، جانکاری حاصل کرنا ہے۔ نہیں سیکھیں گے، نہیں پڑھیں گی، نہیں سمجھیں گی تو جنابت اور ناپاکی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھیں گی، ناپاکی کی وجہ سے ان کی عبادت متاثر ہوگی، ان کی نماز متاثر ہوگی، ان کا روزہ متاثر ہوگا، ان کا طواف متاثر ہوگا، حج متاثر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ کر کے کیا کہتی ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، صحابہ اکرام مجلس میں موجود ہے، ایک خاتون آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں ہے، یعنی میں کچھ بات پوچھوں گی جس کا تعلق شرم و حیا سے ہے، لہذا پوچھنا ضروری ہے، اس لیے پوچھوں گی۔ سوال کیا تھا؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے، عورتوں کو احتلام ہو تو کیا ان کو بھی غسل کرنا ہے؟ بھائی کتنا اہم، مردوں کی مجلس میں ایسا کوئی سوال کرے، مردوں کی مجلس میں مرد سوال کرے تو لوگوں کے لیے لوگ سر جھکا لیتے ہیں یا پوچھنے والا شرما جاتا ہے، بسا اوقات صحیح طور پہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں۔ ام سلیم عورت ہے، مجلس مردوں کی ہے، وہ آ کر کے دین کا علم اس طور سے حاصل کر رہی کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں ہے۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا عورتوں کو بھی جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے، اگر عورت کو احتلام ہو تو کیا اس کو بھی غسل کرنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہاں، اگر وہ پانی دیکھے، یقینی معنوں میں اگر احتلام ہو، پانی کا خروج ہو تو غسل کرنا اس پر بھی فرض ہے۔ یہ سوال جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف بیان کی، کہا نعم النساء نساء الانصار، کہا کتنی اچھی عورتیں انصار کی عورتیں ہیں۔ حضرت ام سلیم انصاریہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں کی تعریف بیان کی، کیا کہا؟ کتنی اچھی عورتیں انصار کی عورتیں ہیں۔ نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء من ان يتفقهن فی الدین، کہ دین کے معاملے میں، دین کا علم حاصل کرنے میں ان کو شرم و حیا رکاوٹ نہیں بناتی ہے،
یعنی وہ شرماتی نہیں ہے، دین کا علم حاصل کرنے میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بنتی، وہ دین کا علم حاصل کرتی ہے۔ مسلم شریف کی یہ مکمل روایت ہے۔ اسی طریقے سے عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر تھے، ان کی شادی ہو گئی، کتاب العلم صحیح بخاری کی روایت ہے۔ شادی ہو گئی، لیکن شادی اس عورت سے ان کی ہوئی جو رضاعت کے رشتے میں تھی۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے خونی رشتہ بنتا ہے، جیسے نسب سے رشتہ بنتا ہے، ایسے ہی دودھ سے بھی رشتہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاف تعلیم ہے کہ ایسی عورتوں سے ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں جن کی مطلب کہ بیٹی کیا ہو، جو ہماری بیوی بننے والی ہو، ان کی والدہ نے دونوں کو دودھ پلایا ہو، تو وہ دونوں شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے خونی رشتے میں شادی نہیں ہوتی ہے، جیسے بہن سے شادی نہیں ہوتی ہے، خالہ سے شادی نہیں ہوتی ہے، یہ خونی رشتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے رضاعت کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، جس کا دودھ کا مسئلہ ہے، دودھ سے بھی رشتے بنتے ہیں۔ تو ان کی جن سے شادی ہوئی تھی حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ دودھ شریک ان کی بہن تھی، شادی ہو گئی لا علمی میں۔ ایک عورت آ کر کے شادی کے بعد کہتی ہے کہ شادی کیسے ہو گئی، جبکہ یہ دونوں کیا ہیں، دودھ شریک بھائی بہن بن گئے، رشتے میں ہو گئے۔ اب ان کو بڑا ٹینشن ہوا۔ مکہ سے مدینہ کا انہوں نے سفر کیا ایک مسئلے کو جاننے کے لیے۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر شادی ایسی ہو گئی، دودھ شریک بہن ہے، تو کیا رشتہ باقی رکھا جائے گا یا رشتہ باقی نہیں رکھا جائے گا؟ اب کون اس کا جواب کون دے گا؟ مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر کی دوری ہے۔ صحابی رسول حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے مدینہ گئے۔ مدینہ میں جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا، کہا کہ نہیں، رشتہ نہیں چلے گا۔ پھر وہاں سے سوار ہو کر کے مدینہ سے مکہ تشریف لائے۔ ایک سوال سیکھنا ہے، دین کا ایک مسئلہ جاننا ہے، اس کے لیے صحابی رسول نے 900 کلومیٹر کا سفر کیا ہے۔ اب جانتے ہیں جس وقت صحابہ اکرام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آتے جاتے تھے، 10 دن کا مکمل سفر تھا۔ 950 کلومیٹر ایک لمبا سفر ہے اس زمانے کا، آج کے زمانے کا نہیں، اس زمانے کا 950 کلومیٹر کی دوری کی مسافت ہے۔ انہوں نے سفر کیا کس لیے؟ دین کا صرف ایک مسئلہ جاننے کے لیے، دین کا صرف ایک مسئلہ حاصل کرنے کے لیے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، دمشق کے اندر یہ موجود تھے۔ ان کے پاس ایک حدیث پہنچی، ان کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان کے پاس عالی سند سے تھی۔ ایک آدمی مدینہ کا، وہ بھی صحابی ہیں، ان کو اس حدیث کو جاننا تھا، اس حدیث کو سیکھنا تھا، اس حدیث کا علم حاصل کرنا تھا۔ مدینہ سے دمشق کا انہوں نے سفر کیا۔ وہ آئے دمشق کے اندر اور آ کر کے بتایا کہ میں تمہارے پاس یہاں وہ حدیث جاننے کے لیے آیا ہوں جو حدیث تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہارے پاس موجود ہے۔ ایک حدیث کے لیے سفر کیا۔ یہ صحابہ اکرام تھے، یہ ان کے نمونے ہیں، یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ مشہور صحابی ہیں، جابر بن عبداللہ مکثرین صحابہ میں سے، یعنی مکثرین صحابہ کا مطلب یہ کہ وہ صحابی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سے زائد روایتوں کو بیان کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے 1000 سے زائد روایتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث کے لیے شام کا سفر کیا اور وہاں پہنچتے ہیں شام، جن کے پاس حدیث ہے، صرف ایک حدیث سیکھنا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو میں تمہارے پاس یہاں تجارت کے لیے نہیں آیا ہوں، یہاں میرا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، میں رشتہ داری میں نہیں آیا ہوں، گھومنے ٹہلنے نہیں آیا ہوں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اسی حدیث کو سننے اور سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حدیث سیکھ لی، حدیث سن لی، جیسے پہنچے تھے حدیث سیکھی اور حدیث سننے کے بعد سیکھنے کے بعد اپنی سواری کو درست کیا اور سواری پر بیٹھ کر کے سیدھے مدینہ چلے آئے۔ یہ صحابہ اکرام کا جذبہ علم تھا، حصول علم کا یہ جذبہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا
مجھے سب سے زیادہ گہرا علم تھا صحابی رسول میں اللہ کی کتاب کے حوالے سے گہرا علم رکھنے والے مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے، تفسیر کیا ہے، میں زیادہ جانتا تھا۔ لیکن اگر مجھے کہیں پتہ چلتا کہ اس آیت کا مفہوم، اس آیت کی تفسیر یا نزول قرآن کے اعتبار سے جو اس کا علم ہے فلاں صحابی کے پاس ہے، فلاں آدمی کے پاس ہے، میں اپنے اونٹ کو تیار کرتا اور سفر کر کے ان کے پاس جاتا اور اس آیت کو سیکھتا تھا، ان کے پاس جا کر کے اس آیت کی تفسیر، اس آیت کے نزول کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا تھا۔ جبکہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام میں، اجلے صحابہ اکرام میں ممتاز ہیں، قرآن کے علم کے ماہر ہیں، نزول قرآن کے ایکسپرٹ ہیں، متخصص ہیں، اس کے باوجود بھی وہ دوسروں کے پاس جہاں جن کے پاس علم ہوتا تھا ان کے پاس جا کر کے سواری کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ لہذا صحابہ اکرام کے ان نمونے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم دین کی تعلیمات سے جڑیں، دین کا علم حاصل کریں۔ جتنا زیادہ ہمارے اندر، ہمارے سماج میں دین کے سیکھنے کا مزاج ہوگا، دینی علم سیکھنے کا جذبہ ہوگا، اتنی ہی دینداری ہوگی۔ اور جتنا ہم دینی مجالس سے اور دین کا علم سیکھنے سے دور ہوں گے، بے رہروی اور فتنے کے شکار ہو جائیں گے، برائی کے شکار ہو جائیں گے، شیطانی شکنجے میں آ جائیں گے، شیطانی حملہ ہم پر ہوگا۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے واحد حل یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی دعا کیجئے۔ کیا دعا کیجئے؟ مال میں اضافے کی، اولاد میں اضافے کی، دنیا کی ترقی کی؟ نہیں، کہا رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کا تازہ کلام آپ پر نازل ہوتا ہے، جبریل آ کے سکھاتے ہیں، لیکن نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا کیجئے، رب زدنی علما، اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر دے، اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہر صبح کے وقت فجر کے بعد اس کو ایک مرتبہ پڑھا جائے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ دعا ہے، اس کے آگے بھی دعا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کا علم سیکھنا، دینی علوم سے اپنی وابستگی رکھنا اور دین کا علم سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ بڑا افسوس کا مقام ہے، ہمارے یہاں مادیت کا غلبہ ہے، دنیا طلبی کا غلبہ ہے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے 7 سمندر چلے جائیں گے۔ یقیناً دنیا کمانا غلط نہیں، دنیا کمانا، مال کمانا غلط نہیں ہے، جائز ہے، یہ بھی زندگی کی رونق ہے، ضرورت ہے۔ ہم حاصل کریں دنیا کو بھی، لیکن دنیا کو حاصل کرنے سے کہیں زیادہ ہماری طلب یہ ہو، ہماری کوشش یہ ہو، ہماری توجہ یہ ہو کہ ہم اس علم کو حاصل کریں جو ہم کو خالق سے ملا دے، جو ہم کو جنت کے راستے پہ لے کے چلے، جو ہم کو گمراہی سے بچائے، بدعات سے بچائے، شرکیات سے بچائے۔ آج سارے مسلمان، اکثر مسلمان یہی کہتے ہیں، کنفیوژن ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، کیا کریں، یہ بھی صحیح لگتا، وہ بھی صحیح لگتا۔ حل یہی ہے کہ دین کا علم حاصل کریں۔ دنیا ہم حاصل کر کے کیا کریں گے؟ اللہ کے بندو، یہ دنیا چند روزہ ہے، اگر ہم نے صرف دنیا حاصل کی، مال حاصل کیا، زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ اگر ہمارے پاس صحیح عقیدہ نہ رہا، دین کا صحیح علم نہ رہا، عمل نہ رہا، جذبہ نہ رہا، تو ہم دنیا کی دولت، قارون جیسا خزانہ اور فرعون جیسی حکومت حاصل کر لے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سوچیں ایک لمحہ کے لیے، محاسبہ کریں اپنے آپ کا کہ دین کا علم سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف یہ کہا کرتے تھے، دنیا کی تمام ضرورتوں سے بڑھ کر دین کا علم حاصل کرنا، حتیٰ کہ کھانے پینے، سونے اور جو انسان کی فطری ضرورت ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر کے دین کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ صحابہ اکرام کی تاریخ یہ رہی ہے۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ چاہتے تو مکہ مدینہ کو اپنا مسکن بناتے۔ مکہ میں بیت اللہ، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ بتائیے مکہ چھوڑنا کسی کے لیے آسان ہے؟ مدینہ کے اندر مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور مدینہ میں وفات پانا بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایمان کی حالت میں مدینہ میں مرنا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ مگر صحابہ کرام کے سامنے کیا یہ حدیثیں نہیں تھی؟ مگر اس کے باوجود وہ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھے،
ان کے پاس شریعت کا علم تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تھی، سنت کا علم تھا، ذمہ داری کو سمجھتے تھے۔ وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے، جہاں تک ان کی اس زمانے کے اعتبار سے رسائی ہو سکی وہ پہنچے، گئے، لوگوں کو دین کا علم سکھایا، لوگوں نے ان سے دین کا علم حاصل کیا، اور وہ لوگوں کو دین کا علم سکھاتے رہے۔ جہاں گئے ایک مرکز بنایا، جہاں گئے ایک مدرسہ بنایا، جہاں گئے ایک مسجد بنائی، اور وہاں لوگوں کو سنت اور شریعت کا علم لوگوں کو بانٹا۔ یہ صحابہ اکرام کی تاریخ رہی ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دنیا کو ضرور حاصل کریں، لیکن اس سے کہیں زیادہ سب سے پہلے ہم دین کا علم حاصل کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو صحابہ اکرام کے منہج پر ہم سب کو چلائے، اور ہم سب کو دین کا علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دینی وابستگی اور اس کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگ دست اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اور ظالموں کو غارت کرے، اور فلسطین اور غزہ کی مسلمانوں کی تو بھرپور ان کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔